بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے چینل کی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے فائدے بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، امام رازی رحمہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعویٰ الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تو اس نے قبول نہ کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ خداوند، تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وحی آئی، اے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلمے کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کا انتظام کر لے، وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو اِنَّهُ مِن سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ آپ واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا، یہ شخص سخت گنہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور جب
آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قیصر روم کو بڑی شدت سے درد سر ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے درد سر کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تو درد کا فوری علاج ہو جاتا، درد فوری چلا جاتا، اور جب اتار دیتا تو درد سر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس پہ ایک پرچہ رکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی زمین پر پائی، اس کو اٹھا لیا۔ ان کے پاس سوائے 2 درہم کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ خوشبو خرید کر اس پرچے کو آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے سلے میں خواب کے اندر حق سبحانہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا، اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار بنا دیا، میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زبان پر جاری اور ساری رکھیں اور بے شمار برکتیں حاصل کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار برکات اور بے شمار فائدے دیکھے ہیں۔ یقین جانیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں۔ مجھے امید ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ درس سننے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بیان کرنے کا میرا اہم مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں گی۔ جزاک اللہ خیر میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اس کے ساتھ ہی کچھ شعر ہیں جو میں نے ایک نعت سے لیے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو پیش کروں۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھ دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزاں، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تم ہی محبت سے کام لے لو، عجیب مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ ہے نہ پاسباں ہے، بے شکل رہبر چھپے ہیں رہزن، اٹھو ذرا انتقام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھ دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، فی امان اللہ۔
اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔